Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی 25ویں شب، یعنی شب قدر، لیلۃ القدر کی راتوں کی 25ویں شب، یعنی تیسری رات اس سیریز کی۔ اب پہلے جو درس قرآن ہے، اس درس قرآن کے اندر سیریز چل رہی ہے ہماری حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر۔ آج اس کی تھرڈ انسٹالمنٹ ہے، تیسری قسط۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری ریلائبلٹی یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں امانت دار ہوں، اور ظاہر ہے امانت دار کسی کے دعوے سے کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ایک دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے، کوئی جھوٹا نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں، اور کوئی گڑبڑ کرنے والا امانتوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں گڑبڑ کر لیتا ہوں، میں بھروسے کا نہیں۔ یہ تو زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کو جب، یا رسول کو، ان کی رسالت کا جب اعلان ہوتا ہے، ان کے اوپر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کی پوری زندگی ان کی گواہ ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ جھوٹے ہیں یا سچے، یہ انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ انسان امانت دار ہے کہ نہیں۔ یہ امانت داری بہت بڑی بات ہے، اور قوم کا بھروسہ، پوری افراد کا بھی، انڈیویجولز کا بھی اور قوموں کا بھی بھروسہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آج مسلمانوں کا بھروسہ نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں، یہاں ہندوستان میں بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ اب سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہوگی، یہاں رامپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی پہلے، اور اس وقت کے ایک ریٹائرڈ جج تھے، وہ میرے فادر ان لا سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، ان کے جوڈیشری میں داخل ہونے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کرسچن یا برٹش رول تھا، اور ججز بڑی تعداد میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان ہندو دونوں تھے، لیکن بڑی تعداد میں ظاہر ہندو ہوتے تھے۔ ٹریننگ کا یہ پارٹ تھا، اور ٹریننگ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کسی کیس میں اگر فیکٹس دونوں طرف سے، ایویڈنس دونوں طرف سے ایسے ہوں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، برابر کی بات ہو، دو فریق جن کے بیچ میں مقدمہ ہے، اور اس میں اگر ایک ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو، تو مسلمان کے فیور میں فیصلہ کرنا، اگر فیکٹس آف دی کیس اور ایویڈنسز کی بنیاد پر اگر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوں، اس لیے کہ مسلمان سچ بولتا ہے۔ یہ ہندو ججز کو ہی بتایا جاتا تھا، اور وہ ایسے ہی فیصلے کرتے تھے، اسے مانتے تھے، اس لیے کہ یہ عام بات بھی تھی عوام میں بھی، کہ ہم نے دیکھا، بہت دیکھا اپنے بچپن میں، وہ دور شروع ہو گیا تھا جب جگہ جگہ یہ سین نظر آتے تھے کہ کوئی غیر مسلم دکاندار کسی مسلمان کو پکڑ کے شور مچا کے بھیڑ اکٹھی کر لیتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی یہ عام بات تھی کہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسے یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے مسلمان ہے۔ دھوکے شروع ہو گئے تھے، جھوٹ شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ ایک ساکھ تھی بنی ہوئی، یہ ساکھ تھی بنی ہوئی کہ مسجدوں کے آگے کثرت سے ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں زیادہ تر، کچھ مرد بھی ہوتے تھے، اپنے خود بھی اور اپنے بچے ہوتے تھے، انہیں لے کر بھی بیٹھتے تھے، اگر بیمار ہوتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے، اور بچے تو بیمار نہیں ہو تب بھی لے کر بیٹھتے تھے انہیں گود میں، مسجد کے باہر لائن لگا کر کہ نمازی جو آئیں گے وہ ان کے اوپر تھوک دیں۔ یہ ان کے کانفیڈنس کی بات تھی، اور ان کا فیتھ یہ تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ابھی دعا کر کے آ رہے ہیں، یہ پھونک دیں گے کہ ان کی پھونکوں سے ہمارے مریض اچھے ہو جائیں گے، یا ان کی پھونکوں سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
آج مسلمانوں کی پھوکوں پر کوئی اعتماد کسی کو نہیں ہے. وہ ریورس ہو گئی بات، بالکل قابل اعتماد مسلمان نہیں رہے. یہ اعتماد کھویا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا. یہ اعتماد اگر ریگین نہیں کریں گے تو وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا جو رسولوں کا ہوتا ہے، اور جو ایک اس قوم کا ہونا چاہیے جسے شہادت دینی، جس کی اللہ کے یہاں گواہی ہوگی کہ تم نے ذمہ داری ادا کر دی تھی یا نہیں کی تھی. تو حضرت نوح نے پہلی دلیل یہ رکھی کہ میں امانت دار ہوں. تم لوگ جانتے ہو اس بات. پیغام میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا سکتا. اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے ہے. ثبوت میری زندگی. یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثبوت میری زندگی. دوسری بات تو یہ کہی تھی اپنے قوم سے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ میں تم سے پیسے نہیں کھاتا، تم سے کسی طرح کا بدلہ نہیں چاہتا. اب اپنے چاروں طرف دیکھ لیجئے گا، وہ تمام لوگ جو مذہبی لیڈر کہلاتے ہیں، ان کا بچپن میں کہاں تھے، کس انکم گروپ میں تھے، اب کہاں ہیں، ان کی جائیدادیں کتنی ہیں. جائیدادوں کے بارے میں ضرور معلوم کر لیجیے کہ کس کی کتنی ہیں اور بڑھ رہی ہیں یا نہیں. اور ان کی انکم جو ہے وہ جس ادارے میں ہیں وہ یا تھے وہاں سے چلے، اس میں ان کی انکم کتنی ہے، آمدنی. اور چاروں طرف یہ دیکھ لیجئے گا، مثلا اس وقت تو بہت واضح ہے بات، چاروں طرف ضرورت مندوں کی بھیڑ ہے. معمولی ضرورت مند نہیں، وہ جو بے چین ہے، وہ جو فاقوں کی نوبتیں جن کی آنے لگی، ان کو وہاں سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے کچھ. ان سب جگہوں سے جو مذہبی بڑے ہیں اور ان کی کروڑوں کی جائیدادیں، ان کے اپنے پاس سے، ان کے اداروں سے ان کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. یا یہ ہے کسی قریب بھی 100 روپے لے کے جائے تو وہ رکھ لیں گے اور دے نہیں رہے اس وقت. یہ تھا دوسرا ثبوت جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، اپنے سچا ہونے کا اور اپنے امانت دار ہونے کا، کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر میرے رب کے پاس. آڑ سے بھی نہیں، سامنے سے نہیں، آڑ سے بھی نہیں، تم سے کچھ نہیں لینا ہے. یہ اخلاص جو ہے یہ ضروری ہے. اور یہ تھی پچھلی مرتبہ جو میں نے رکھی تھی، اس کو میں نے تفصیل سے کہا. کچھ انہوں نے الزام لگائے تھے، میں پہلی سلائیڈ پر آ رہا ہوں، کہ کچھ انہوں نے، اب یہ تو وہ چیزیں تھی انہوں نے رکھی حضرت نوح علیہ السلام نے، انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے کہ اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو بشر ہے ہم جیسا. حضرت، اور پھر یہ دیکھو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو اچھوت ہیں، اس کے اتباع کرنے والے، اس کے انوسرن کرنے والے، اس کے ماننے والے جس کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم تو قریب بھی نہیں جا سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. میں نے تم سے یہ دعویٰ کیا، میں نے نہ تو کسی بھی چیز کا ان میں سے دعویٰ نہیں کیا، نہ میں نے غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کیا، نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں بہت. اسپیشل ہونے کا، فضیلت ہونے کا کوئی یہ مطلب ہے کہ اللہ نے سب خزانوں کے منہ میرے لیے کھول دیے ہیں. اور میں تمہاری نظر میں جو لوگ حقیر ہیں، اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، اس بات سے تمہاری متفق نہیں ہوں. میں تو تمہیں وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ مانو گے، اس پر عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تم جن چیزوں کی بات کر رہے ہو یہ دعوے میں نے کب کی. انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں، یہ ایک لمبے عرصے تک یہ چلتی رہی. حضرت قالوا یا نوح، کہنے لگے کہ اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بہت ہو گئی بحثیں، انہوں نے کہا اب تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اس کی وجہ سے، اگر ہم نہیں سمجھے تو اب بس وہی لے آؤ
یہ سب دلیلیں مت دو، اگر سچے ہو تو پھر دلیل یہ چاہیے ہمیں، اللہ عذاب۔ یہ کٹ حجتی کی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ پاور ہوتی ہے، وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، اور چاہے وہ پیسوں کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہو، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور جائے گی نہیں، ہمیشہ ہر دور میں آج بھی جو چاروں طرف ہے وہ سمجھتے ہیں یہ رہے گی پاور، اور ان کے سامنے آج بھی عبرت کے مقام چاروں طرف بکھرے ہوئے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس پاور تھی اور انہوں نے بہت مس یوز کیا، ان کے انجام کیا ہوئے، وہ انجام بھی اب بھی ہے نظروں کے سامنے، اور اس کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو رہیں گے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم، جاؤ یہ عذاب ہے، یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب ہی لے آؤ، بس دلیل یہی ہوگی، یہ باقی دلیلیں ولیلیں سب چھوڑو، بہت ہو گئی ہماری تمہاری بات، بہت تم کہہ چکے، ہم نے تمہیں بہت جواب دے لیا، اب آخری تو ثابت اسی پر ہوگا کہ تم خدا کی طرف سے ہو یا نہیں ہو، سچے ہو یا نہیں ہو، کہ عذاب لے آؤ۔ ظاہر قرآن کہتا ہے جب آ جائے گا عذاب تو پھر اس وقت تو قبول ہی نہیں ہوگی، یہ اس وقت تک تو کوشش جاری رہتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور جنہیں یقین نہیں ہوتا ان کے ساتھ محنت کی جاتی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عذاب لا کر دکھاؤ، اور پھر نیکسٹ قالا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حضرت علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قوانین کہ کب کس کے اعمال جو ایکومولیٹ ان کا نتیجہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، کب وہ گھڑا بھر جائے گا، جیسے کہا قرآن نے اور دوسری جگہوں پر کہ اگر ہم غلطیوں کی سزا کے لوگوں کو فوراً دینے لگ جاتے تو زمین پر کوئی ہوتا نہیں، سب ختم ہو گئے ہوتے، کوئی بچتا ہی نہیں، مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت دی جانے کا مطلب وہ غلطیوں کا رزلٹ تو فوراً ملتا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اسی وقت ملتا ہے، اسی لمحے، ہم اتنی جلدی ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا، اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور وہ اللہ کا ہر عمل کے بارے میں انڈیویجولز کا بھی اور قوموں کا بھی ایک ضابطہ ہے، نظام ہے، قانون ہے، اور وہ ہر عمل کا ہمیں معلوم نہیں، کچھ قوانین اللہ نے ان جنرل پرنسپلز کے طور پر بتا دیے ہیں، اصولوں کے طور پر بتا دیے ہیں ہمیں قرآن میں، کہ اللہ جب غلطیوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے اگر توبہ کر لی کسی نے، توبہ کر لی کا مطلب روک دی وہ غلطیاں اور زندگی جو ہے اصلاح شروع کر دی، زندگی دوسری راستے کی طرف چلی گئی، تو پھر وہ ڈھک دی جاتی ہے، ان کا انجام سامنے نہیں آتا، وہ غلطیوں کا جو انجام ایکومولیٹ ہوا ہوتا ہے محسوس شکل میں نہیں آتا، اور جب وہ آ جاتا ہے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے ہر عمل کے انجام کا، پھر مہلت نہیں دی جاتی، یہ قانون ہے اللہ کا، پتہ ہے جگہ جگہ، اور آگے اگلی رات کے اندر میں وہ ضابطے سب بتاؤں گا جو جگہ جگہ، سب تو نہیں لیکن ان میں سے بہت سے جو قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں کہ قوموں کے اوپر عذاب آنے کے، اس وقت بھی ہم عذاب سے ہی گزر رہے ہیں، دو طرفہ عذاب ہے یہاں تو، کم از کم مسلمانوں کے لیے، باقی سب کے لیے ایک ایرا عذاب ہے جو ساری دنیا کے اندر ہے، اور ایک مسلمانوں کا گھراؤ چاروں طرف سے جاری، یہ دوہرا عذاب۔ حضرت نوح نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قانون کے مطابق ہوا جو کچھ ہوگا، اس کی اطلاع مجھے نہیں دی گئی ہے، وہ جب چاہے گا لائے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن تم جو ہے وہ ایسا نہیں کر پاؤ گے کہ جب آئے تو اسے روک دو، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے کہ اللہ کو عاجز کر دو، اللہ کے قانون کو روک دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، آئے گا تو پھر رکے گا نہیں۔ اور پھر نیکسٹ ورڈ حضرت نوح نے کہا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ، اگر اللہ کے قانون کو تمہیں ایسے ہی رکھنا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہیں یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہو الفاظ میں، اگر اللہ یہ چاہے، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کا مطلب یہ کہ اللہ نے تو قانون بنا دیے ہیں، وہ اللہ کا قانون کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے،
اگر اللہ کے قانون کا یہی ارادہ ہے کہ تمہارے اعمال، اور وہ اس کے لوگوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال ہی اگر ایسے ہیں کہ اللہ کا قانون تمہیں گمراہی رکھے اور گمراہی کی طرف آگے لے جاتا رہے، تو پھر میں تم سے کچھ بھی کروں، کتنا سمجھاؤں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے تم اس وقت کہہ رہے ہو، یہ ہو چکی باتیں تو. اور اتنا سمجھ لینا، ہوا ربکم، وہی تمہارا پرورش کرنے والا ہے، تمہیں اٹھانے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے قانون کی طرف تمہاری واپسی ہے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اسی کا سامنا کرنا ہوگا، ریزلٹس وہیں سے آئیں گے اس کے قانون کے مطابق. تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا، اسی کے قانون کی طرف، یہاں دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد. نیکسٹ حضرت انہوں نے قرآن میں جگہ جگہ جملے معترض آتے ہیں، بٹوین دی لائنز. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ درمیان میں بھی جو ہے یہ ایک جملہ معترضہ ہے، جسے بٹوین دی لائنز کہتے ہیں، کہ اس قصے کو روک کر ایک بات اصولی کہی گئی. یہ سب جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ پرانی حضرت ان کے انبیاء کے سلسلے کی داستانیں بیان کر کے جو اصول بتائے جا رہے ہیں. اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے خود گڑھ لائے. ہم یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامي وانا بریء مما تجرمون. تو ان سے کہہ دو، یہ جنرل اصول بتایا تھا، حضرت نوح نے بھی کہا ہوگا، ان سے کہہ دو کہ میں نے گڑھا ہے تو میں بھگتوں گا، لیکن اگر تمہارے جرائم کی وجہ سے تمہارے اوپر اگر مصیبتیں آنی ہے تو اب ذمہ دار تم ہو. تمہیں میں وارننگ دے چکا، سمجھا چکا، تمہیں بتا چکا. ہمارے یہاں بھی کیا لوگ ہیں اور کتنے ہیں جو اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا، کہ ایک لمبے عرصے تک سمجھا چکے، بتا چکے کہ دیکھو تمہارے جرائم تمہیں تباہ کر دیں گے، یہ ہم نے کیا یا نہیں کیا. یہاں جا کے حجت پوری ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام یہ کرتے رہے لگاتار. نیکسٹ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. میں نے اس ترتیب سے نہیں لی ہے ساری آیات، جس ترتیب سے الگ الگ صورتوں میں میں الگ الگ جگہوں سے پر جو چیزیں بیان ہوئی ان کے لنکس، تاکہ سب چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. ایکسپلینیشن قرآن کی ایک بات کا کسی اور جگہ تھا، وہ ایکسپلینیشن کی میں درمیان میں لاتا چلا گیا ہوں. آپ کے ساتھ میں سلائیڈز آ رہی ہیں، سورہ نمبر اور آیت نمبر آپ خود دیکھ لیں گے. حضرت نوح کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ 950 سال تک وہ لگاتار لگے رہے، نبوت کی کوششیں کرتے رہے. ان کے بارے میں بتایا گیا. اب اس میں ایک سیلاب سے پہلے کا پیریڈ ہے، ایک سیلاب سے بعد کا پیریڈ ہے، وہ بھی سینکڑوں سال کا ہے، بعد والا بھی اور پہلے والا بھی. حضرت نوح کی ٹوٹل جو اتنی تھی عمر جس کے اندر وہ دعوت دیتے رہے. اب ایک لمبا عرصہ ہے، سینکڑوں سال انہوں نے سمجھایا ہے لوگوں کو. اس وقت کیسے اتنی عمریں ہوتی تھی، میں نے پچھلے گزشتہ رات میں بھی کہا تھا. کیا ریزن ہو سکتا ہے، ہم اب اندازے ہی تو لگا سکتے. آگے آئے گا آئندہ تفصیل کے کیا کیسے عمریں کیوں کم ہو گئی ہوں گی اب جو بات کو ہو گئی، اور پہلے اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی. سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پھر یہ وحی بھیجی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. تم نے بہت کوششیں کر لی، جتنے ہیں بس اب اتنے ہی سے رہیں گے. اور فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب تم دکھ مت کرو، دکھی مت ہو، غم مت کرو. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اب ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا. یہ جو کچھ کرتے رہے تھے، تم نے بہت کوشش کر لی، جتوں کو بچا سکتے تھے وہ بس یہ تھوڑے سے تھے. نیکسٹ
قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے فریاد کی اپنے رب سے کہ اب میری مدد فرما، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر۔ اب یہ آخر کی سٹیج ہے بس کہ اس وقت کی مدد کیا ہے، جب وہ آخری سٹیج آ گئی کہ جب وہ سب کچھ اب اپنی کوششیں کر چکے ایک زمانے تک، تو کہا کہ اے رب اب میری مدد فرمایا۔ ان کو پرسنلی کس مدد کی ضرورت تھی؟ اپنے لیے حضرت نوح علیہ السلام، میری مدد کریں، میری جو مشن ہے اس کی مدد فرما جس کے لیے میں آیا ہوں۔ اور پھر اللہ نے مدد فرمائی، اور پھر ایک دور ختم ہوا، کچھ لوگ ختم ہوئے، اور پھر وہ حضرت نوح سے وہ مشن آگے چلا بات ہو۔ پھر یہ دوسری جگہ سے آیت لی ہے میں نے سورہ شعراء میں، اسی آیت نمبر 118، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے دعا کی اب میرے ان کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے اے میرے رب، اور مجھے اور میرے ساتھ میں جو ایمان لائے جو لوگ، جب آپ کا فیصلہ اسی دنیا میں آئے تو ہمیں اس سے نجات دے۔ یہ بات کس وقت کہی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے، انہیں برباد کر دے؟ تھوڑا سی تفصیل پھر آگے آئے گی، اس وقت میں مختصر ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سینکڑوں سال کے بعد کہا کہ اللہ اب فیصلہ فرما دے، اور فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں فیصلہ کہ اب یہ تباہ ہوں گے۔ جب دعوت کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں پر، جھٹلانے والوں پر تباہی آتی ہے۔ اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ خالی زبان سے اقرار کرنے والوں کو ایمان لانے والا نہیں کہتے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو لگاتار انکار کر رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ ان کو سمجھائے چلا جا رہا ہے۔ درمیان میں ایک گروہ اور بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایمان والے نہیں۔ یہ موضوع تو آپ دیکھیے گا، اور ایمان کے اوپر ایمان کسے کہتے ہیں وہ 2015 کی راتیں دیکھیے گا، شب قدر ہے 2015 ڈال کر پوری سیریز ہے ایمان کی، کہ ایمان کب معتبر ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ایمان والے قابل اعتبار کب ہوتا ہے، کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو مجھے اور میرے ساتھ میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دے۔ یعنی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ اگر آپ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوگی تو ہمیں ان سے بچا لیجیے، اس عذاب سے بھی بچا لیجیے، نجات دے۔ یہ نجات کا لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس دنیا کے بعد جو مقصد ہے، اس مقصد ہمیں کیا کرنا ہے، جو صحیح عمل کے بعد کس وجہ سے کریں۔ ہمارے یہاں اس کے لیے بھی ہمارے لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نجات، آخرت میں ہمیں نجات دے۔ یہ نجات کا فلسفہ جو ہے یہ عیسائیوں کے یہاں ہے، یہ نجات کا فلسفہ بودھوں کے یہاں ہے، یہ نجات کا فلسفہ جو ہے یہ ہندوؤں کے یہاں ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام میں فلاح ہے۔ آپ کو ہر کہیں نجات کا لفظ آخرت کے لیے دعا کرتے وقت نہیں ملے گا، فلاح یعنی لگاتار جو اپنے عمل ہے۔ فلاح کہتے ہیں فلاحی سے بنا، کسان کو فلاح کہتے ہیں، یعنی اپنی کوششوں سے جو کچھ پایا اس کی وجہ سے لگاتار پروگرس کرتے رہنا، ایک ایولیوشنری پروسیس رہے، ارتقاء کا عمل جاری رہے، اور پھر بہت اچھے جہانوں میں پہنچ جائیں۔ یہ فلاح ہے۔ نجات اسے کہتے ہیں کسی پریشانی میں گھر گئے اس سے کسی طریقے سے نکل جائیں، اسے نجات کہتے ہیں۔ عیسائی مانتے ہیں کہ شروعات ہی ایسے ہوئی اس دنیا کی کہ جب پہلے ہی انسان نے نافرمانی کی تھی تو پھر ان کو سزا دی گئی، اس انسان کو سزا دی گئی، اس کی وجہ سے پورے نسل انسانی سزا میں آ گئی، اس پہلے انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا گناہ کی وجہ سے، اور ہر انسان، پوری نسل انسانی جو ہے اس کو گناہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا۔ اب نجات چاہیے اس سے، یعنی ہمیں پرانی پوزیشن پر لوٹ کر جانا ہے جہاں سے چلے تھے، نجات اسے کہتے ہیں۔ اس سے نکل جائیں مصیبت سے، اس پرانی
اسٹیٹس پر واپس آ جائیں. اب ہمیں نجات چاہیے تو ایک نجات دہندہ ہوگا، ایک نجات دینے والا ہوگا. وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا اور پھر لمبی ان کی اپنی تھیوری ہے کہ کیسے ان کے اوپر ایمان لا کے کیسے وہ سب کے گناہوں کے لیے خود سزا لے لی اس نے اپنے اوپر خدا کے اکلوتے بیٹے نے. پھر اس کے بعد جو لوگ اسے مانیں گے ان کی نجات ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اوریجنل اسٹیٹس پر آ جائیں گے، وہ جہاں سے چلے تھے. بودھوں کے ابھی نجات ہی ہے. دنیا میں بات یہی سے شروع ہوتی ہے بدھزم کی. دنیا میں دکھ ہے چاروں طرف، سکھ بھی تو ہے. وہ دکھ کی بات کرتے ہیں اور ان دکھوں سے نجات کے لیے ابھی بہت سی تعلیمات مہاتما بدھ کی غائب ہو گئی ہوں گی. 1000 سال بعد تو لکھی گئی. اس میں جو کچھ ہے وہاں پر جو اس وقت ہمیں ملا ہے اس کے مطابق یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جن پریشانیوں میں جن دکھوں سے لوگ گزر رہے ہیں ان دکھوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، نجات کیسے ہو. یہی سارا مقصد ہے، ایک عظیم تر مقصد ہے انسان کا، اس سے بہت عظیم، بہت اوپر. یہی ہندوؤں کے یہاں ہے. یہ ہندو جو کہلاتے ہیں سناتن دھرم اوریجنل نہیں تھا. جب دین بگڑتا ہے تو دین بگڑنے کے بعد جو چیزیں آ جاتی، آواگمن کے چکر سے نجات مل جائے، اسے دنیا میں بار بار جنم لیتے رہتے ہیں، اسے مکتی کہتے ہیں یا موکش کہتے ہیں. اس سے چھوٹ جائیں یہاں دنیا میں دوبارہ آنے سے، بار بار آتے رہتے. اسلام نے منزل دی ہے ایمان لانے والوں کی فلاح. اپنی محنت کرنے کے بعد آگے کامیاب ہوتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، اور وہاں اس دنیا سے جانے کے بعد جو ایمان والے انہیں جو کچھ ملے گا وہاں بھی ارتقاء اور پروگرس لگاتار ہوتی چلی جائے گی. لکھا اللہ ترغبن طبقا عن طبق، تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج تک پروگرس کرتے چلے جاؤ گے. عمل رہیں گے وہاں بھی. ہاں وہ لوگ پہنچیں گے کہ جو اپنے عمل کی وجہ سے آگے ہی بڑھتے چل جائیں گے، بیک نہیں ہوں جائیں گے بھائی فرسٹ اسٹیج میں. اور اعمال کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے یہاں جو اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم. تو قرآن نے جہاں جہاں نجات کا لفظ استعمال کیا اسی دنیا کے غموں سے نجات. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے وہاں دعا کی کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب جو آئے اس سے میں اور میرے ساتھیوں کو نجات دیجیے، ان لوگوں کے ظلموں سے نجات دیجیے، اس سے بچا لیجیے. تو یہ نجات کا لفظ اور سارے دوسرے اور انبیاء کے ساتھ میں اسی معنوں کے اندر آیا کہ یہاں ان لوگوں کی جو مظالم ہے اس سے نجات دے دے، اس سے چھٹکارا دے دے. اور آپ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے تو ہم اس میں نہیں پکڑے جائیں، اگر کسی پر پھنس جائیں تو ان سے ہمیں چھٹکارا دے دیجیے. بہرحال انہوں نے یہ دعا کی کہ ونجنی ومن معی، مجھے اور میرے جو ساتھ ہیں ایمان لانے والے، مجھ پر جو لوگ ایمان لائے انہیں نجات دیجیے گا. تو یہ نجات آخرت کے لیے تو پھر جیسے میں نے بتایا نہیں ہوتی ہے نجات. یہاں جو پریشانیاں آئے اور بہت انہوں نے قربانیاں دی، اب ان مصیبتوں سے نجات اور پھر جو آپ کی طرف سے پکڑ آئے اس سے نجات، اس سے بچا لیجیے. میں واپس آ رہا ہوں یہاں پر نیکسٹ کہ یہ گزشتہ سال گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. کتنے دنوں کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کر سکیں. ہمارے یہاں ہوتی ہیں جمعوں کے خطبوں میں جگہ جگہ ہوتی ہیں. اس میں جوڑ لیا گیا الگ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی قنوت کی، اس میں الگ سے جوڑ لیا گیا. ساتھ میں ایڈیشن کر دیا گیا کہ اللہ انہیں غارت کر دے، انہیں برباد کر دے. اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، ان کے گھروں کو اجاڑ دے. کس کے گھر اجڑ رہے ہیں اس دعا کے نتیجے میں، اور کون ہلاک ہو رہا ہے، کون برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. اجازت نہیں ہے اس کی. ان کا ہمارا جو منصب تھا، ہمارا جو اسٹیٹس تھا، ہماری جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں سے کچھ بھی نہیں کیا. ذمہ داری سمجھتے ہیں خالی یہ نماز روزہ ہوتی ہے. قوم کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اور اس کے بعد پھر جب اللہ کی پکڑ کے نتیجے میں وہ اللہ کا ہی تو نظام ہے. یہ جو کوئی بھی مسلمان مخالف دنیا میں ہے اور ان کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیا اللہ سے کہیں اوپر پہنچ گئے؟ اللہ کی پاور سے، اللہ کے قانون کے اندر ہے نا. تو یہ اللہ کے قانون کے مطابق ایسے ہوتا ہے کہ انہیں مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ جب یہ ظلم تھا کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. کتنے عرصے کے بعد اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے کام کر دیا پورا.
دیکھیے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گزشتہ سال آیات گزری تھی، میں اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں کر چکا کام پورا، اب انہیں ہٹا دیجیے ان لوگوں کو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، ذہن میں رکھیے گا میں بتا چکا ہوں تفصیل، وہ والد نہیں تھا، قرآن نے اسے ہر جگہ باپ کہا ہے، اب والد نہیں کہا ہے کہیں، ان کا اصل باپ نہیں تھا، اس کے ثبوت ہیں قرآن ہی کے اندر، میں اس میں یہاں نہیں آ رہا، اس نے پالا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے لیے تو دعا روک دی تھی حضرت ابراہیم نے بات کو، اپنے والدین کے لیے تو کرتے رہے وہ بات کو، ہمیشہ کرتے رہے اپنے والدین کے لیے جو حقیقی والدین تھے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی، اور باپ کے لیے روک دی، جسے باپ کہا وہ باپ کی طرح تھا، یہ باپ لفظ جو ہے اصطلاحی معنوں کے اندر بھی آتا ہے، اور بہت محبت کرتا تھا، اس نے پالا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی اپنے ہاتھ سے بنا کے تم پوجائیں کرتے ہو، انہیں کے اوپر اڑ گئے ہو، یہ کن کی کرتے ہو پوجائیں؟ قالو انہوں نے یہ کہا، نیکسٹ ہے وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے پہلے سے، ہماری پرمپرا ہے، ٹریڈیشن ہے، ہمارے باپ دادا سے ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ ملا ہے، تو وہ کوئی غلط تھے کیا وہ جو کچھ کرتے تھے؟ اب وہ تم اس راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس سے دیکھو نا کہ تباہ تو تم ہوگے نا، وہ اگر غلط راستے پہ تھے تو وہ تباہ ہوئے یا ہوں گے، غلط اسے دیکھو کہ نقصان میں تو نہیں جا رہے ہو، اسے دیکھ لو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ جو وہاں سے چلا رہا ہے ہمیں اس سے نہیں ہٹنا ہے، وہ اگر غلط تباہی کے راستے کی طرف جا رہے ہو تو تمہیں جانا ہے تباہی کے راستے کی طرف، چیک کر لو کہ تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا یہ راستہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ہمارے اسلاف کو کہتے ہو، باپ دادا کو ایسی کہہ دیا، یا سیریسلی کہہ رہے ہو، یا یہ ایسی مذاق میں نکل گئی تھی یہ بات منہ سے؟ خبردار ان کے خلاف تو کوئی لفظ بھی نہیں نکلی منہ سے۔ یہ ہوتا ہے ایٹیچیوڈ اسلاف کے پیچھے چلنے والوں کا، ان کے ایک لفظ ایسا مت کہنا کہ ان سے کبھی غلطی ہو سکتی تھی، تمہیں تو اسی راستے پہ چلنا ہے، انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، یہ تم نے جو کہا یہ توبہ کرو کافر ہو گئے، اگر مذاق میں کہے تب بھی توبہ کر لینا، سچ کہہ رہے ہو تو تم ہی دین سے باہر، ہم اسلاف کے راستے سے ہٹنے والے نہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہ بات ان کی کرو کہ یہ تمہارے رب نے جو کچھ بھیجا ہے اس کی، وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، اس نے بھیجا ہے کسی مقصد سے، وہ اس نے پیدا کیا، وہ تمہارے جو آسمانوں اور زمین کو جو وجود دلایا، اور میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ نیکسٹ ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ کوئی کہہ سکتا، اور پھر کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ یہ پھر نیکسٹ میں بتا رہا ہوں، نیکسٹ فیز حضرت ابراہیم کی یہ باتیں قوم سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اسٹیج ایسی آئی کہ ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ میں نے درمیان میں سے روک روک کے 3 جگہوں کی چیزیں دی ہیں، حضرت ابراہیم کو کتنا لمبا عرصہ لگا ہے اپنے قوم کو سمجھاتے سمجھاتے۔ ایک بار ان کے ذہن میں یہ تدبیر آئی، جنہیں پوچھتے ہیں جو سب سے بڑا جو ان کا بت خانہ تھا، اس میں جا کر انہوں نے یہ کیا کہ سارے بتوں کو انہوں نے برابر کر دیا، کلاڑی سے، جس چیز سے بھی اس کو برابر کیا وہ کلاڑی یا وہ بڑے بت کے پاس رکھ دیا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ لوگ سارے بستی کے باہر جا رہے تھے، حضرت ابراہیم جو ہے وہ رک گئے، پیچھے رک گئے تھے، یہ انہوں نے پہلے ہی ایک آدھ جگہ تذکرہ کیا تھا، میں یہ اس واقعے کا حوالہ ہے اس آیت کے اندر، یہ تذکرہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں دکھا دوں گا تمہیں ایک دن، ان کا میں کروں گا علاج، جب تم یہاں سے کہیں جاؤ گے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ کتنے پاورفل ہے۔ ایک یہ درمیان میں بات آئی کہ پھر انہوں نے اس کی حجت پوری کی، اس بات کی کہ
लोगों को दिखाया कि क्या हुआ था. अब उसके बाद जब लोग वापस आए और उन्होंने सब तो कहा कि वही था एक जो कह रहा था कि मैं कुछ करूंगा, उस वक्त तो समझ में हमारी नहीं आई थी. तो इब्राहिम ने कहा कि इससे पूछो ना, ये जो बच गया है ये वाकई सब इसका किया हुआ तो नहीं है, इसे झूठ कहते हैं. हमारे यहाँ बात रिवायात के अंदर कि हजरत इब्राहिम ने झूठ बोला था. अस्तगफिरुल्लाह. हजरत नबी और झूठ, इसे झूठ नहीं कहते. जो चीज क्लियर कट दलील के तौर पर ऐसे कही जा रही हो कि दूसरों पर वाज़ेह हो, जरा सा भी दूसरों को शुबा नहीं हो, वो झूठ नहीं होती, दलील के तौर पर कही जाती. जिस चीज का मजाक में भी कही जाए और दूसरे के ऊपर वाज़ेह हो, उसे झूठ नहीं कहते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा भी बैठे थे, हजरत अली भी बैठे थे, हजरत अली बराबर में बैठे थे, खजूरें खा रहे थे. खाते खाते फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अपनी गुठलियां हजरत अली के सामने रखने शुरू कर दी. सब अपने अपने सामने गुठलियां रख रहे हैं. हजरत अली के सामने जरा ज्यादा हो गई गुठलियां. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, अली तुमने तो दुगनी खा ली, जो और लोग खा रहे हैं उससे ज्यादा. हजरत अली मुस्कुरा के जवाब दिया, रसूलुल्लाह आपने क्या गुठलियों समेत खा ली? ये झूठ बोला गया था दोनों तरफ से. ये तो सब लोग देख रहे हैं, जानते हैं. ऐसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दलील के तौर पर रखा था कि इसे जानते थे कि लोग ये उसने नहीं किया है, और फिर उन्होंने ये जवाब दिया. उनको जवाब देना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि ये इसके बस की बात नहीं, ये तो नहीं कर सकता. उनको मुंह से कहना पड़ा, और फिर हठधर्मी मुंह से कहने के बाद भी वो सही रास्ते पर नहीं आए. उसके बाद फिर उन्हें आग में जलाने का फैसला किया गया. पूरी एक मॉब इकट्ठा हो गया, मॉब ने कहा आग में जलाओ. अब इस स्टेज से भी गुजर गए. उसके बाद फिर अगली स्टेज है उनकी, इसमें बड़ा अरसा लगा है, और वो बाप बड़ा पावरफुल आदमी था. ये रिलीजियस हेड होते हैं पावरफुल, और फिर जो सबसे बड़ा होता है वो रूलर भी उनसे दाब खाते हैं. तो वो जो बहुत बड़ा वो रूलर भी ऐसा था कि बिल्कुल सम्राट, ऐसा मुतलकुल इनाम शहंशाह, वो भी अब उस वक्त के सबसे बड़े मुजाविर से दबता था, और हजरत इब्राहिम के घर के थे, वो मोहब्बत करता था. तो फिर वरना ये कि इधर आग से बच गए थे तो फिर उसके बाद वो मरवा देता, लेकिन वो उनके मामले में जरा मार्जिन मिल जाता था. ये तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कहा जलाओ आग. अब फिर और कुछ अरसे के बाद की बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे बहस करने पहुंच गए. बुलाया होगा उसने, पहुंच ना गए होते, कहे कि भाई क्या कर रहे हो, समझ जाओ तुम्हें कितना मार्जिन दे दिया गया. ये आयत नंबर 258 सूरह बकरा की. अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क. उसे तुमने देखा, तुम तक बात पहुंची कि हजरत इब्राहिम जो है वो, उनकी एक डिबेट हो गई थी उससे, बड़े अपने वक्त के बड़े शहंशाह थे, सम्राट से. इज़ क़ाला इब्राहिम और रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत. इब्राहिम ने कहा मेरे रब वो है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जो जिंदा करता है और मौत देता है. तो उसने जवाब दिया कि मैं छोड़ रहा हूं बहस को, आगे की बात को, उसके अंदर बड़ी बारीकियां हैं, लेकिन ऐसे छोड़ रहा हूं कि एक स्टेज ये आई नेक्स्ट अभी. और उसके और बात की बात है कि ये वज़ इब्राहिम लिअबी आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा. अब बात करते चले गए अपने घर में, पहले से करते चले आए थे. अपने बाप आज़र से कहा, और समझा रहे हैं किसी मर्तबा कि ये इनको अपने हाथ से बना के क्यों खुदा बनाते हैं. इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन. खुद तो है गुमराह हो रहे हैं, बाकी पूरी कौम को भी गुमराह कर रहे हैं. आप सबका वबाल आपके ऊपर है. ये हजरत इब्राहिम ने कहा उसे. और असल में क्या कि ये वो लोग जो पूरी कौम को गुमराह कर रहे होते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि उन सबका वबाल उनके ऊपर होगा, उसके बाद भी करते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ के दुनियावी भी मुफाद उसमें होते हैं. नेक्स्ट सूरह मरियम के अंदर है ये आयत नंबर 46. आला रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम. अब एक स्टेज वो आ गई जहां पर, ये तो रहा होगा, लेकिन एक आखिरी की स्टेज वो आ गई जहां उसने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा. ये उसकी मोहब्बत की बात थी कि वो करता रहा इन चीजों को. ये घर में से एक बड़ा मुखालिफ है, और शाह तक भी है, उसको उनको लीज देता रहा. और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी वजह से तो बचे हुए थे, बाप की वजह से, शाह भी लीज देता रहा.
لیکن اب آخر میں پھر ایک اسٹیج ایسی آئی کہ اس نے کہہ دیا پیمانہ اس کا جو ہے برداشت اس کی ختم ہو گئی، اور کہا کہ یہ جو میرے جو دیوی دیوتا ہیں ان سے خود تو پھرا ہوا ہے اور مجھے بھی ہٹانا چاہتا ہے، لَإِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اب اگر باز نہیں آیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، پتھر مار دوں گا، یہ بس یہ آخری بات ہے، اور پھر یا تو باز نہیں آنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ بھی دیکھیے محبت کی بات ہے، کچھ عرصے کے لیے، انہوں نے کہا کہ نکل جا ہمیشہ کے لیے، اور وہاں پہ مروا نہیں سکتا، یہ بھی کہ اب نظروں سے دور ہو جائے، اس وقت کچھ عرصے کے لیے چلا جائے، بہت ہو گئی، برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم یہ اسٹیج آ گئی ہے، یہ اسٹیج آئی، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، آپ پر سلام۔ سلام کس اسٹیج پر کیا اور کسے کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا منع ہے۔ قال سلام علیک، جب انہوں نے کہا کہ اب جان سے مار دوں گا، کتنا لمبا عرصہ ہے کفر کے اوپر ان کے جمے رہنے کا، کہ بچپن سے جوانی اور نبی اور رسول بنا دیے گئے اور پھر وہاں پر رہے اور اس کے بعد اب جدا ہو رہے ہیں۔ کہا آپ پر سلامتی ہو، سلام کر کے جدا۔ سأستغفر لک ربی، میں اب بھی آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، یعنی ابھی امید باقی تھی نکل جانے کے بعد، کہ وہاں سے سمجھاتے رہیں گے جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، امید باقی تھی۔ انہو کان بی حفیہ، میرا رب بہت مہربان ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کے لیے کہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا سے کے اوپر پردہ ڈال دے، استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ جدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑے سے ساتھی تھے ان کے، کچھ یوت تھے، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، ان کے ساتھ وہ ہجرت کر گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، پھر وہ واپس وہاں نہیں آئے، کچھ عرصے کے لیے نہیں جدا ہوئے تھے، اس لیے کہ پھر کچھ عرصے اس کے بعد بھی کوشش کرتے رہے، اور پھر ایک دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو دشمن خدا ہے۔ کیا الفاظ ہیں یہ، دعا کرتے رہے کہ اس کے بعد فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ وعدہ کیا تھا کہ دعا کروں گا، کرتے رہے تھے، تو خالی ایسی دعا تھوڑی کرتے رہتے، سمجھاتے رہتے، کوشش کرتے رہتے دور سے بھی۔ ایک خاص اسٹیج پہ ہوا کہ نہیں، اب جیسے اس کی اسٹیج پہلے آ گئی تھی، برس کے بعد آئی تھی، پوری جوانی تک جا کر آئی تھی، اب ہٹ جائے یہاں سے، ان کی برداشت اس سے آگے تھی، اور کرتے رہے، پھر انہوں نے طے کر لیا کہ اب نہیں، یہ اسٹیج آ گئی ہے، کبھی نہیں آئے گا، اس کی موت کفر پر ہی ہوگی۔ اس اسٹیج پہ انہوں نے یہ طے کیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ تبرأ منہ، پھر اس سے برات اختیار کر لی، پھر گھر واپسی نہیں ہوئی، پھر ان کی زندگی کے اور دوسرے دور ہیں۔ تو وہ چلے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کی انہوں نے، کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، جا کہاں رہا ہوں؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں تھا رب؟ ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کے مشن کی تکمیل کے لیے جانا ہے، یہاں پر نہیں ہوا کچھ، میری تو ایک زندگی اس کام کے لیے، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ اپنے رب کے مشن کی طرف جا رہا ہوں، ابھی مجھے وہ کرنا ہے۔ سیاح دین، وہ آگے مجھے راستہ بتاتا چلا جائے گا، وہ مجھے گائیڈ کرتا چلا جائے گا کہ آگے کدھر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا گائیڈ، بہت کچھ ہوا آگے۔ نیکسٹ اسے میں بیان کر چکا، چھوڑ رہا ہوں 9:114 کی 2 سلائڈز۔ اب آ گئی وہ جگہ، وہ سٹیج، یہ سورہ نوح میں تھوڑی لمبی چلی ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فریاد کی اللہ سے کہ اللہ اب شر کو زمین سے ہٹا دیجئے۔ وہاں یہ بھی بتایا کہ میں نے کیا 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 ان کے ساتھ اتنے لمبے عرصے، یہ فریاد کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور یہ حضرت نوح کا تو واقعہ رکھا ہی اسی وجہ سے ہے اس مرتبہ کہ حضرت نوح عالمگیر نبی تھے، ایک عالمگیر عذاب ہے۔ حضرت نوح ہندوستان کے اندر تھے، ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا ایک ہندوستان کے اندر، خاص طور سے ایک مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے، جس عذاب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی میں وارننگ دیتا چلا آیا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا چلا آیا ہوں، مسلمانوں کو نہیں آئی سمجھ میں اکثریت کی، اور وہ وقت بڑی دھیرے دھیرے بہت قریب آ رہا ہے، چند سال رہ گئے اس کے اندر۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح اسلام نے کہا کہ میرے رب
میں نے دن رات اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی, دن رات. میں دائی حضرات سے کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ ہیں دعوت کے کام میں لگے ہوئے, بہت تھوڑے سے مٹھی. حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نے دن رات دعوت دی. بات تو یہ کہ اسے پھر جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں, باقی بھیڑ کے ساتھ میں نہیں ہے, انہیں بچایا جائے گا. یہاں پر جو اسوا ہے, یہاں جو نمونہ, یہاں جو ماڈل ہے, یہ کہہ رہے ہیں اسی کی فکر لگ گئی. میکینکلی یہ نہیں کہ ہمارا اتنے دن فلاں فلاں دن یا ایک ہفتے میں ایک دن یا روز بھی صحیح اتنے گھنٹے کے لیے جائیں گے کریں. لیٹے ہیں تب اسی کی فکر ہے, بیٹھے ہیں تب اسی کی فکر ہے, گھر میں کچھ اور کر رہے ہیں تب. ایک ذہن کے اوپر جو واقعی جو اگر کوئی چیز کا مقصد ہوتا ہے, کسی مقصد سے اگر دل سے تعلق ہوتا ہے, دل کا تعلق کسی قلبی تعلق کسی مقصد کے ساتھ میں ہوتا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہوتا مکانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اب ہم دوسرے کام کر رہے ہیں کریں. لیکن ذہن پر وہ چھایا ہوا, اسی کے لیے پلان کر رہے ہیں, اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہر وقت, اس کے لیے کچھ نہ کچھ فکر مند ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو, یہ اس کے اندر ماڈلز ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہو کہ انہیں بچایا جائے گا, جو دعوت دینے والے. اے میرے رب, میں نے اپنے قوم کو رات دن دعوت دی, یہ ایک وقت کی بات نہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو اور اسکیپ روٹ پر نکلتے چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے ان کو بہت دعوت دی, بہت بلایا, استغفار طلب کر لو, شاید آپ ان کی غلطیوں کو ڈھک دیں, معاف کرتے ہیں. تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. یہ کوئی لٹرل نہیں ہے کہ محاورہ ہے بولنے کا, انگلیاں ٹھوس لی کہ لوگ کھڑے ہوئے کانوں میں انگلیاں دیے, ایسا نہیں. بالکل انہوں نے ایک کان سے سن کر ایسے دوسرے سے اڑایا, ایسے ہو گیا کہ سنتے ہی نہیں تھے. یہ رسول جہاں بھی جس بستی میں بھی جاتے تھے, اللہ کی سنت ہے, جہاں بھیجا جاتا تھا ان کو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا تھا. رسول ہمیشہ کسی اونچے خاندان سے ہوتا تھا, ایسی فیملی سے جس کی جو انفلوئنشل ہو, پاورفل ہو. یہ اللہ کی سنت رہی. اس پر اس کے باوجود کہ لوگ بہت خفا ہوتے تھے اور پورے نظام کو الٹنے کے لیے, لیکن آخری بہت ہی جب وہ اینڈ آ جاتے تھے ان پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں, تب پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا, ان کو بچا ہٹا دیا جاتا تھا. ورنہ بڑے لمبے عرصے تک وہ کر سکے, مخالفت کرتے تھے, ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں ظلم کرتے تھے, ستاتے تھے, لیکن ان کو کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے لوگ. تو حضرت نوح کی بات بھی یہی ہوگی کہ اور سینکڑوں سال سے بھئی وہ تھے, مٹھی بھر کچھ ساتھی تھے, انہیں ختم کر دیتے. یہ کیا یہ اچھوتوں کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑنے کے لیے نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے, تو ختم کر دیتے. یہ رسولوں کی حفاظت کی جاتی ہے, اور اس حفاظت کے سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کسی پاورفل فیملی سے ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, والدین کا تو انتقال ہو گیا تھا, لیکن ایک پاورفل گھر میں بڑے ہوئے تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, کہ ان کا جب واقعی وہ دور شروع ہوا کہ جب وہ آگے چلے لے کر, تو پھر ان کو بڑی پاور دی گئی, وہاں بھیج دیا گیا جہاں پر ان کے پاس پریکٹیکلی وہی رولر ہو گئے مصر کے اور ایجپٹ کے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, سنی انسرے, اب اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیے. سب جو ہے یہ استعارے ہیں یا ایک زبان کا ایک محاورے ہیں بولنے کے, اور اپنے روش پر اڑ گئے, اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. یہ گھمنڈ کی بات ہے کہ نہیں سننا چاہتے کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں بس وہی صحیح ہے. تو میں انی دعوتہم جہارا, اس کے بعد پھر میں نے ان کو اعلانیہ بہت دعوت دی, بہت اعلانیہ ان کو بتایا. یہ سب یہ اب بہت فیصلوں کا وقت آ رہا ہے, مسلمانوں کے فیصلے کا وقت قریب میں ہے بالکل. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں, ایک موقع پہ میں نے کہا تھا, یہ دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ آڈینس بدل جاتی ہے. میرے ہمارے ایک بہت قریبی, بہت زیادہ ان کے ساتھ میں ربط اور تعلق ہے, دوستی کی حد تک کہہ سکتے ہیں, جو آر ایس ایس گروپ کے ایک بڑے ذمہ داروں میں سے. انہوں نے میری تعلق اور محبت میں کہا
آپ سمجھ نہیں رہے میں جو کچھ ہم آپ کو روکنا چاہتے ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. بہت برا وقت آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے, جلدی آنے والا ہے. تو میں نے کہا ہمیں معلوم ہے. وہ سمجھے ایسے کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی بات چیت میں معلوم ہے, اس لیے کہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے, یہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا. آپ نہیں جانتے, یہ ابھی بہت جلدی آ رہا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. یہ 2025-26 تک آ رہا ہے. ایک اور صاحب بیٹھے تھے باہر, ان سے میں نے کہا کہ بتائیے آپ, میں کتنے سالوں سے یہ سال بتا رہا ہوں, کب سے بتا رہا ہوں, جب آپ نہیں جانتے تھے یہ کہ جو آپ بتا رہے ہیں سال, جب آپ کو بھی نہیں معلوم تھا, میں تب سے بتا رہا ہوں اس سال کے بارے میں. ان کو حیرت ہوئی. آپ بہرحال ابھی نہیں ہوش آ رہا لوگوں کو, ابھی نہیں مان رہے, ابھی نہیں, ارے نہیں کچھ نہیں. بہرحال اللہ جانے کہ وقت تو بہت قریب ہے, فیصلے کا وقت بہت قریب ہے. میں جو کچھ لگاتار کہتا رہا ہوں کچھ ثبوتوں کے ساتھ میں, یہ اگر غلط نکلا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ساری باتیں میری غلط ہوئی جتنی آج تک کہتا رہا ہوں. تو میں انی دعوت ہوں جہارا, تو میں نے پھر اس کے بعد اعلانیہ سمجھانا چاہا ان کو. تو میں انی اعلان تو لہم واسرار تو لہم اسرارا, اور اعلانیہ تو سمجھایا اور اس کے ساتھ ساتھ باریک راز بھی بہت سے تھے وہ بھی سمجھائے, باریکیاں بھی سمجھائیں, اسرار بھی سمجھائے اس اعلان کے ساتھ میں. کہ خالی کچھ باتیں تو ایک اعلان اور پلین ہوتی ہیں, کچھ باتیں جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں ایسے جو گہرائی میں جا کر سمجھنے کے ہوتے ہیں, یہ بھی کیا گیا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, الگ الگ یا خاموشی سے بھی کیا, اور یہ دونوں میننگ ہے اس کے, اور ان کو اسرار بھی سمجھا اعلان کے ساتھ ساتھ, یہ دونوں کام کیے میں نے. یہ بڑی اہم بات ہے سارے ان لوگوں کے لیے جو یہ گمان رکھتے ہیں اللہ سے کہ جو آنے والا ہے عذاب سے انہیں بچایا جائے. یہ اسٹیج دیکھیے نبیوں کی کیا ہے یا رسولوں کی کیا کیا کر چکے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے ان سے کہا کہ مان لو, اب بھی مان لو اپنے رب سے استغفار کرو, وہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ اس سے غریبی آ جائے گی. نیکسٹ یرسل السماء علیکم مدرارا, یہ نظام جو عدل کا قائم ہوتا ہے, جو جسٹس کا قائم ہوتا ہے, سسٹم کی بات ہے, ایک دو لوگوں کے بڑے ہو جانے کی, چند لوگوں کے بڑے ہو جانے کی بات نہیں ہے. بہت برکتیں آئیں گی, ان برکتوں کا آسمان سے خوب بارشیں برسائے. بارشیں تو اب بھی برستی ہیں, کبھی شارٹ ہو جاتی ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, کبھی شارٹ ہو جاتی ہے, سوکھا پڑ جاتا ہے. کبھی بہت اچھی کراپ ہوتی ہے, تو یہ کووڈ-19 آ گیا کہ کراپ بیکار ہو جائے, اور وہ گورنمنٹ اسے پروکیور نہیں کر سکے آگے لوگوں کے لیے. لوگ ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا ہونے جا رہا ہے, اور پھر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور اچھا نظام اچھا نہیں ہو پاتا, فائنینشیل کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. کیونکہ یہ عدل کے انصاف کے نظام پر آ جاؤ, وہ پورا سسٹم ایسا ہوگا تو پورے سسٹم میں بڑی برکتیں نازل ہوں گی. اللہ وہ خوب بارشیں دے گا, یعنی صحیح اس کے اندر دے گا, تناسب کے اندر, صحیح پروپورشن کے اندر. نیکسٹ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, بہت نعمتیں دے گا. اس نعمتوں کا یہ بھی ایک بیان جو ہے, یہ الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوئے, یہ بھی یوں سمجھ لیے کہ محاورے میں جیسے بولا جاتا ہے, ہر طرح کی نعمتیں دے گا, مال اولاد سے نوازے گا, باغات تمہارے پھلے پھولیں گے, تمہاری نہریں جاری کر دے گا. تو نہریں جاری کر دے یعنی کہ نہریں ہی بہت بڑھ جائیں گی, یعنی نہریں سیرابی کے لیے ہوتی ہیں, جو نہریں بنائی جاتی ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے یہ بھی ایلیگوریکل ہے سارے. یہ بولا جاتا ہے تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, تو مطلب یہ کہ بہت خوشحالی آ جائے گی. اسے برباد نہیں ہوگے اس نظام سے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ یہ ایکسپلائٹیشن کا نظام اگر چھوڑ دو تو کہ ہم برباد ہو جائیں گے, یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. ان کو چھوڑو کہ لیبر مر رہی ہے چاروں طرف, یہ مائیگرنٹ لیبر ہے, یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے لیے کچھ قانون جو ہے وہ بنا دیں, اس سے اکانومی جو ہے دب گئی ہے, تو پھر دوبارہ یہ لوگ جو چند ہیں وہ پھر اس کو پٹری کے اوپر واپس لے آئیں گے. نہیں, یہ تو جب نظام سسٹم وہ بنے گا جس کے اندر انصاف ہوگا, تب اکانومی اچھی ہوگی. لوگ قرآن رولز بتاتا چلا جاتا ہے
اور وہ رولرز کی نہیں آتی سمجھ میں. مالکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا ہے تمہیں, اللہ کو اس کا مقام نہیں دیتے, اپنی عقلوں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. جو اس کا مقام ہے وہ بتا رہا ہے تمہیں کہ اس نے تمہیں بتایا کہ تمہارے یہاں برکتیں کیسے آئیں گی. اب دیکھیے عجیب, یہ میں نے گزشتہ رات میں, یہ پہلی رات میں رکھی تھی 21ویں شب میں, یہ آگے کی 2 آیات. حضرت نوح نے کہا میں نے, یہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, اس میں ہی تھا کہ میں نے اللہ میرے رب میں نے اپنے قوم کو کیسے کیسے سمجھایا. میں نے ان کو سمجھایا وقد خلقکم اطوارا, اللہ نے تمہیں طرح طرح سے بنایا, طور پر پیدا کیا, ڈفرینٹ سٹیجز میں پیدا کیا. اور یہ آیت 17 سورہ نوح کی, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور میں لٹرل ترجمہ کرتا ہوں, واللہ انبتکم, اللہ نے تمہیں اگایا, من الارض زمین سے, نباتا ایسے جیسے پیڑ پودے ہوتے ہیں ایسے تمہیں زمین سے اگایا. حضرت نوح نے یہ کہا اپنی قوم سے, اللہ کو بتا رہے ہیں میں نے یہ سمجھایا, یہ دعوت دی تھی. بڑے اہم الفاظ ہیں, کسی اور نبی رسول کی دعوت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے, یہ ایلیگوریکل لینگویج ہے, اسے قوم جانتی تھی کہ مطلب کیا ہے. اس کا مطلب زمین سے پیڑ کی طرح اگنا نہیں ہے, اس کا مطلب ایک یونی سے دوسرے یونیوں کے اندر جانا نہیں ہے. یہ قوم جانتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس وقت کے جو علم والے تھے, جو چیزیں تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض ایلیگوریکل چیزوں کو, جو بعض تمثیلی چیزیں ہوتی ہیں, انہیں لوگ کبھی کبھی لٹرل میننگ اس کے لے لیتے, لفظی معنی. اب ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا تو ہاتھ ان لوگوں کے اوپر ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا ایک چہرہ بھی ہوتا ہے, فیس بھی ہوتا ہے. ہاتھ تو ہم بولتے ہیں نا کہ کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے, ان پر بہت بڑے آدمی کا ہاتھ ہے فلاں. یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. قرآن 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کا ادبی کلام ہے, ان کی اس لینگویج میں نہیں ہے. بہت لٹریری کلام ہے, بڑا اونچے درجے کا ادبی کلام ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں استعمال کی گئی ہیں. بہت جو ٹاپ کلاس لٹریچر کے اندر ہوتی ہیں ان میں ایلیگوریکل لینگویج بھی ہے, تمثیلی زبان. لیکن اس تمثیلی زبان کو جب لٹرل میننگ پہنائے تو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. تو وہ آواگمن آپ کو نظر آئے گا. تمہیں طرح طرح کی اسٹیج سے گزار کر یہاں پر لائے. کبھی تم وہ بھی تھے, بنسپتی بھی تھے, اس اسٹیج سے بھی گزرے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جب اس کو لٹرل میننگ میں لے لیا جائے گا تو پھر وہ بنیادی عقیدے بدل جائیں گے. اس سے ہمیں بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس قوم کی طرف آئے تھے, اسلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا, تمہیں زمین میں لے جائے گا اور ایسے تمہیں زمین سے نکالے گا. اچھا, پھر حضرت نوح اسلام کی قوم کون سی تھی؟ ایک اور اشارہ آیت 15 سورہ نوح کی. حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا, یہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے ساری باتیں بتائی, یہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دی. کیوں دی؟ یعنی کس وجہ سے کہ حضرت نوح کیسے دعوت دے رہے ہیں, اتنی لمبی تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری کون سی چیز اس سے بہتر ہو رہی ہے زندگی کی کہ حضرت نوح نے اپنے قوم اللہ سے یہ فریاد کی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا. قرآن ہماری ہدایت کے لیے نا, ہماری رہنمائی کے لیے. اور حضرت نوح علیہ السلام انقلابی نبی تھے, جہاں انہوں نے اپنا کام پورا کیا. اس کے بعد یہاں بڑے پیمانے پر دنیا میں تبدیلی ہوئی تھی, دنیا میں ہلاکتیں ہوئی تھی. جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ تھا سینٹرل پلیس تھا, وہ واضح ہوتی چلی جا رہی. اس قوم کو کیسے کیسے سمجھایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے, ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میں پہلے بتا چکا کیوں بتایا جا رہا ہے. اور بہت کم عرصہ رہ گئے, چند سال رہ گئے. اسے دیکھ لیں اور سمجھ لیں جن کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ پھر سب اس عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے. جو بڑی ذلت کا عذاب ہوگا 40 سال چلے گا, یہ بھی خدا نے بتایا. بہت بری غلامی کا عذاب, کوئی بھی بچے گا. بڑے بڑے یہ مکان ختم ہو جائیں گے, گھروں میں نہیں رہنے دیا جائے گا, اس لیے کہ شہری نہیں رہیں گے, ناگرکتا ہی ختم ہوگی. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, تم نے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے 7 پرتوں میں 7 آسمان اللہ نے بنائے. یہ 7 آسمان کا تصور 7 پرتوں کے اندر صرف انڈین کے اندر تھا, اینشنٹ انڈینز کے اندر.
باقی دنیا میں کہیں نہیں تھا، اس لیے کسی رسول کی زبان ہمیں یہ نہیں بتایا کہ قرآن میں کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا. کائنات کو تو پیش ہی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اس لیے کہ اب لوگوں نے یونیورس کے بارے میں جاننا شروع کیا نا، تو بڑی یونیورس کی باریکیاں قرآن کے اندر ہیں. اور اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے وہ ڈارک ایجز تھی جہاں یہ علم نہیں تھا، لیکن یہاں تھا ایسٹرونامی کا علم، علم فلکیات ہندوستان میں تھا. انہوں نے بڑی فراست کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، تو ہمیں یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے. ان سے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ 7 پرتوں کے اندر 7 سسٹم بنائے، یہ جیسے تخلیق کیا ہے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور تم نے اسے نہیں دیکھا کہ سورج کے اندر فیہن نورا، یہ سورج کے اندر تو آیا ہوا ایک روشنی ہے، اور پھر یہ چاند میں اور آئی ہوئی ایک روشنی ہے، اور چاند کے اندر ٹھنڈی ہے، نور کے ساتھ گرمی نہیں ہوتی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج خود، سورج کے اندر نہیں، سورج کے اندر سے کوئی روشنی نہیں بلکہ سورج تو خود چراغ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وجعل الشمس سراجا، کتنے عرصے پہلے، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی تھی، ہم نے بتائی. لیکن اس سے بہت پہلے قرآن نے بتایا حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، درمیان کے اور رسولوں نے کہا تھا. تو حضرت نوح کی قوم جو تھی انہوں نے اس علم کے اندر بڑی ترقی کی تھی، ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. جبھی تو یہ کہا علم ترو، تم نہیں جانتے، وہ جانتے تھے، یا ان کے بڑے بڑے ان کے جو علم والے تھے وہ جانتے تھے اس بات. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین پھیلا دی فرش کی طرح. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تم اس کے اندر چلو، سبلن شاہراہوں کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر، چوڑے راستوں کے اوپر، کھلے راستوں کے اوپر آرام سے چلو. یہ تو خیر ایک بہرحال لٹرل بات، لیکن اس لٹرل کے اندر بھی ایک اشارہ ہے. تنگ راستوں پر مت چلو، کھلے راستوں کے اوپر چلو. یہ تنگیاں جو ہے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہیں، دین کو تنگ کرنے والے لوگوں کو گھیر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اللہ نے اس دین کو بہت فلیکسیبل بنایا، اس کے اندر بہت وسعتیں رکھی، بہت اس کے اندر اللہ نے جو ہے وہ بہت چھوٹے، بہت مارجنز رکھے، تنگیاں نہیں رکھی. تم اپنی بھی تنگیوں کو پسند نہیں کرنا، اگر زمین پھیلائی تمہیں اس میں کھلے راستوں پر چلو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، نہیں مانی، یہ سب میں نے دعوت ایسے دی تھی. اور ان کی پیروی کی تھی، پاورفل لوگ تھے، پیسے والے تھے، جو مال اور اولاد پا کر، اور بھی زیادہ جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے یہ ان کے پیچھے چلتے رہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑے مکر، بڑی سازشیں، بڑی چالیں، بڑے جھوٹ، کبارا، بہت. یہ دیکھ لیں آپ کو کون سی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. تو چالیں، جھوٹ کو ایک انڈسٹری بنا دینا، ان لوگوں نے یہ کیا. اور پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کو جنہوں نے نہیں مانا، ان کی چالیں، یعنی وہ چاہے کھل کر وہ نہیں ہوگی یہ کہتے ہوں کہ یہ درمیان میں جو ایک حصہ ہوتا ہے. ان کے ماننے والے تو بڑے تھوڑے سے نکلے، واقعی جو ایمان والے تھے. جو ایمان والے نہیں ہو بہت سے ان کے ساتھ میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے، ان کے اپنے مکر ہوتے، ان کے اپنے فریب ہوتے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اور یہ لوگ کہتے رہے، آپ ان کو لوگوں کو بتا دیتے رہے کہ دیکھو ان دیوتاؤں کو بالکل مت چھوڑنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا. یہ 5 دیوتا، وہ 5 دیوتا کون سے ہیں؟ میں نے بتایا تھا یہ 21ویں شب میں. یہ ایک ودا کو جسے قرآن نے کہا، اس کی بڑی پوری تحقیق کے ساتھ پہ ہے یہ ساری بات. جو تحقیق یہاں پر رکھنا تو ایک پوری یقین سچ کے اوپر ہو جائے گا، جو میں نہیں رکھ رہا. یہ پہلے یہ واسودیو کہلاتا تھا اس دور کے اندر. سوا ان کی اینشنٹ بھارت کے اندر یا انڈیا کے اندر یہ شیوا جو ہے، اس کو عربی اس کا جو وہ دیا ہے پروننسیشن وہ سوا ہے. عربی اس کا جو پروننسیشن ہے وہ یغوث، اس کو جو یگیش یہاں پر ہے، یہاں سے نہیں ہوتا ہندوستانی زبان کے اندر، اور گیا جو ہے گاف نہیں ہوتا عربی کے اندر. اور یعوق، یہ یکش، یہ ہیں اینشنٹ، یہاں بدلتے رہے ہیں الگ الگ دور کے اندر، الگ زبانوں میں الگ الگ دیوی دیوتا جو ہیں ان کو عروج زیادہ ملتا رہا ہے. اور نصر ہے، یہ نکشتر، یہ بڑے دیوتا تھے، ان کو ہر کی مت چھوڑنا، یہی تمہارا بھلا کریں گے. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے
चारों तरफ गुमराही फैला दी है, बहुत लोगों को गुमराह किया। और अब ये इन जालिमों को आप देख लीजिए कि ये सिर्फ गुमराह हैं, अब ये सही रास्ते के ऊपर नहीं आएंगे। वक़ाला नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ये थी वो स्टेज जो कहा कि मेरे रब इस जमीन पर अब किसी जालिम को मत छोड़िएगा, किसी इनकार करने वाले। तो ये बस सैकड़ों साल बाद, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितने अरसे के बाद अपने बाप के लिए ये कहा कि जब उन पर ये खुल गया कि ये दुश्मन खुदा है, अरे पहले दिन से ये मुआहिद थे, बचपन से ये तौहीद वाले थे, और वो जो था वो सबसे बड़ा वहां का बांध था अपने इलाके का। अब ये कितने जमाने के बाद उन्होंने हजरत इब्राहिम ने फैसला किया कि नहीं, ये अल्लाह का दुश्मनी है, ये इसकी समझ में नहीं आएगी, ये कुफ्र पर ही मौत होगी। ये स्टेज है जब जिसके बाद कहीं बद्दुआ की जा सकती है, अल्लाह इनके घरों को उजाड़ दे, ये घर वरना तुम्हारे खुद उजड़ते चले जाएंगे अगर ऐसी दुआएं करोगे। खाली जबान से ये भी कहने के काफी नहीं होता कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, हमें उनकी हिदायत के लिए कुछ कोशिश करनी है। तो हजरत नूह ने फिर फाइनली कहा कि अब हम इतने में हुज्जत पूरी कर चुका, सैकड़ों साल, अब इन्हें मत छोड़िए। अगर आपने इनका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर आपने इनमें से अगर इनको छोड़ दिया तो फिर ये और जितने हैं और ज्यादा बढ़ा देंगे गुमराहियों को, और ये नस्लें की नस्लें बदकार और गुमराहियों के ऊपर होती चली जाएंगी। अब इसे सिलसिले को इससे रोक दीजिए, इनके कुफ्र को, दलालत को। और दुआ की उन्होंने रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, ये देखिए उन्होंने भी दुआ ये की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, ऐ मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, वालिदैन के लिए जरूर, मेरे वालिदैन, वलिमन दखल बैती मुमिना, और जो मेरे घर में ईमान के साथ में आया। एक मिसाल तो दी है कि कौन आएगी बात को, उनके घर में नहीं आया ईमान के साथ, वो हलाक हुआ था घर वालों में से। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, और जो ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, यानी कुछ लोग जो बचे थे उनमें मर्द भी थी और औरतें भी थी। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और अब ये जालिमों जो हैं उनको हलाकी कर दीजिए, इनके लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं। और फिर आखिरी ये इस आज के रात की कि ये फैसला अल्लाह का आया, मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू वउदख़िलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा। अपनी खताओं की वजह से ये अब हमारे अमाल ले जाते हैं तवाइयों की तरफ, हमारे ही अमाल लेकर जाते हैं जन्नत के रास्तों की तरफ, खुशियों की तरफ, खुशहालियों की तरफ। सब अपने खाली हाथ फैला के देता है, अल्लाह हमारे यहाँ बरकत दे दे, जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है पहले। फिर कुछ चीजें अनसीन होती हैं जिसकी अल्लाह जो जिसे हम कहते हैं ही टेक्स केयर ऑफ इट। तो उनकी खताओं की वजह से फिर उन्हें गर्क कर दिया गया, फउदखिलू नारा, और उसके बाद उनका ठिकाना जो है जहन्नम में। फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा, और फिर जब अल्लाह का अजाब आता है कोई बच ही नहीं पाता, समझे इधर भाग के बच जाएंगे। अब जैसे ये आलमगीर कोई किसी तरफ भाग के भी नहीं बच सकता इस वक्त, जैसे एक सैंपल अजाब जो कि रुक जाएगा, इसलिए कि पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, बता दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नहीं आएगा वैसा अजाब। तो अब ये जो पूरी दुनिया के ऊपर आया चौंकाने वाला दरमियान के अंदर, इसमें कोई समझे मैं फलक कहां पर किसी जगह भागकर बच जाऊं, तो भागकर कोई नहीं बच सकता जिसके लिए अल्लाह का फैसला है, जिसको पकड़े जाने का। तो फिर अजाब जब आता है तो कोई उससे ये समझे कि मैं यहां से हटकर कनाडा में जाके बस जाऊं, मैं यहां से हटकर उधर चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बच जाऊं। जब अल्लाह का अजाब आता है तो उससे फिर जिन लोगों के लिए आता है, अगर अल्लाह का अजाब इस शक्ल में आना है कि कौम को मुसल्लत किया जाएगा जिल्लत के अजाब के अंदर गिरफ्तार करने के लिए, तो सिर्फ इससे भागने की वजह से जिनको यकीन आ गया ऐसा होगा तो अच्छा चलिए हम भाग जाते हैं। आगे आ रहा है इसी वाक़े के अंदर कि हज़रत नूह का एक बेटा कहलाता था, वो भागकर नहीं बच सका कि अजाब से भागकर बच जाएंगे, सैलाब के अजाब से, पहाड़ों की चोटियों पे भी नहीं बचा, तो भागकर तो कहीं नहीं बच सकते अल्लाह के फैसलों से। हमें तो चलना है इधर कि हमें उसके फैसलों के साथ चलना है, उसके निजाम के साथ चलना है। जब उसने बता दिया कि आ रहा है तो हमें वी शुड बी राइट ऑन द राइट साइड ऑफ इट, फिर कोई मददगार नहीं मिलता। तो ये आज का दर्स था।